راسم کے سوال جواب نے طول پکڑا تو آنیہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ بولی، راسم صاحب، یہ بات درست ہے کہ میں ایک بار آپ سے ملنا چاہتی تھی، آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اس میں کسی بھی طرح کی بری نیت کو دخل نہیں ہے، نہ ہی اس سلسلے میں کوئی اور میرے ساتھ ہے۔ آپ اس بارے میں جس طرح کا حلف چاہیں مجھ سے لے سکتے ہیں۔ راسم عرف راسو نے بڑے دھیان سے اس کی جانب دیکھا۔ آنیہ کے لب و لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے اسے یکدم شک کی بھول بھلائیوں سے یقین کی منزل پر لا کھڑا کیا۔ اس نے آنیہ کی آنکھوں میں جھانکا اور گہری سانس لے کر بولا، اوکے، آئی ایم سوری، میں اس بارے میں اب آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا، لیکن مجھے راجہ کو ذرا مطمئن کرنا ہوگا۔ آنیہ خاموش رہی، اس کی پلکوں پر ایک دو موتی اٹکے ہوئے تھے۔ راسو نے مزید کہا، یہ گودام راجہ کا ہی ہے، میرا قریبی دوست ہے، غصے کا تھوڑا تیز ہے لیکن دل کا اچھا ہے۔ آنیہ کو وہیں چھوڑ کر راسو دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد راسو اور راجہ کے جھگڑنے کی مدھم آوازیں آنے لگیں۔ الفاظ آنیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ پہلے تو دونوں ہی بلند آواز میں بولے، پھر دھیرے دھیرے راجہ کی آواز مدھم ہونے لگی۔ قریباً 5 منٹ بعد راسو واپس آ گیا۔ آپ چائے پئیں گی؟ اس نے نارمل لہجے میں آنیہ سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس 2-4 سوالات ہیں جو بڑے دنوں سے ذہن میں کھلبلا رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ چلے، سوالات بھی کر لیجئے گا، مگر چائے تو ہونی چاہیے، اس نے کہا اور دائیں جانب چلا گیا۔ آنیہ کے اندازے کے مطابق کچن اس طرف تھا۔ آنیہ کا خیال تھا کہ وہاں کوئی عورت بھی موجود ہے۔ 1 منٹ بعد راسو واپس آ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ کسی کمرے سے کسی عورت کے بلند آواز میں کراہنے کی آواز سنائی دی۔ آنیہ چونک گئی۔ راسو پھر باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی 2-3 منٹ بعد ہوئی۔ اس نے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی آنیہ نے کچھ پوچھا۔ اب وہ گفتگو کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے آنیہ سے 2.5-3 ماہ پہلے کی اس رات کے بارے میں بات کی جب وہ گرفتار ہوا تھا۔ اس نے آنیہ سے پوچھا کہ وہ ذباب منزل سے کیسے نکل پائی۔ آنیہ نے اسے مختصراً اس بارے میں بتایا۔ پھر اس سے پوچھا، راسم، لوگوں کا کہنا ہے کہ نوبیاہتا جوڑے ظہیر اور نادیہ کو آپ نے ہی ٹھیکیدار وغیرہ کے چنگل سے نکالا تھا، کیا یہ درست ہے؟ بس اللہ نے مجھے ان کی مدد کا وسیلہ بنا دیا، ورنہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ اور آپ کی گرفتاری بھی اسی وجہ سے ہوئی۔ فی زمانہ اچھے کام کا کچھ نہ کچھ خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ ویسے بھی مقامی پولیس کو بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے مہمان بنا کر۔ کچھ عرصہ پہلے مجھ پر منشیات کا کیس ڈال دیا تھا، اور پھر وہ واقعہ تو آپ کی یہاں موجودگی میں ہی ہوا تھا جب کہیں ڈکیتی ہوئی تھی اور مشتبہ افراد میں شامل ہونے کا اعزاز مجھے بھی بخش دیا گیا تھا۔ اس دوران میں دروازے کے باہر آہٹ ہوئی۔ راسو جلدی سے اٹھا اور چائے والی ٹرے پکڑ لی۔ چائے لانے والی کو دیکھ کر آنیہ کو شدید حیرت ہوئی۔ یہ ایک ٹانگ سے معذور سدرہ احمد تھی۔ آج آنیہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی خوبصورت تھی، تاہم گہری سیاہ آنکھوں میں ایک طرح کا دکھ ہلکورے لیتا تھا۔ السلام علیکم، سدرہ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آنیہ نے وعلیکم السلام کہا اور اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ آ جائیں نا آپ بھی، آنیہ بولی۔ نہیں، میں ابھی ذرا کوکنگ کر رہی تھی، سدرہ دوستانہ لہجے میں بولی اور اجازت لے کر لنگڑاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ آنیہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی اور آہ سی بھر کر بولی، کتنی پیاری ہیں، لیکن یہ ٹانگ کا نقص کیا واقعی سیڑھیوں سے ہی گری تھی؟ یہی سمجھ لیں، راسو نے مختصر جواب دیا۔ لگتا تھا کہ وہ اس بارے میں بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ یکایک آنیہ کا دھیان نوبیاہتا جوڑے کی طرف چلا گیا۔ وہ بولی، راسم صاحب، ظہیر اور نادیہ کے بارے میں مجھے بڑا تجسس رہا ہے، وہ دونوں خیر خیریت سے تو ہے نا؟ بالکل خیریت سے ہے، لیکن کہاں؟ راجوری سے کافی دور، قریباً 3000 کلومیٹر دور، بنگلور کے ایک قصبے میں۔ وہ جگہ ان کے لیے بہت محفوظ ہے، کیا آپ انہیں دیکھنا چاہیں گی؟ کیسے؟ آنیہ نے پلکیں جھپکا کر پوچھا۔ راسو نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، پرسوں ظہیر نے مجھے اپنی یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ اس نے ویڈیو پلے کر کے موبائل آنیہ کی طرف بڑھا دیا۔ گڑیا سی نادیہ ایک چھوٹے سے مگر آراستہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی، بس اس کا عقب نظر آ رہا تھا۔ ظہیر دبے باؤں پیچھے سے آیا اور ایک دم آواز نکال کر اسے ڈرا دیا۔ وہ چلا کر مڑی، آٹے والا برتن بھی گر گیا۔ اس نے پیار بھرے غصے سے ظہیر کی طرف دیکھا۔ اس کے کومل ہاتھ آٹے میں لٹھرے ہوئے تھے۔
تب اچانک اس نے اپنے لتھڑے ہوئے ہاتھ ظہیر کے چہرے اور گردن پر مل دیا اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ ظہیر نے کیمرے کا رخ اپنی طرف موڑ کر اپنا آٹے میں ستا ہوا چہرہ دکھایا اور پھر آنیہ کے پیچھے لپکا۔ ٹھہر جب بتاتا ہوں تجھے۔ اس کی آواز ریکارڈ ہوئی۔ پھر کیمرے نے نازیہ کو دکھایا، وہ ہنس ہنس کر سرخ ہو رہی تھی اور اپنی ساس یعنی ظہیر کی والدہ کے پیچھے جا چھپی تھی۔ یہ 1 منٹ کا ویڈیو کلپ ان دونوں کی خیریت کی مکمل تفصیل پیش کر رہا تھا۔ آنیہ کو یہ سب اچھا لگا، مگر پھر وہ کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، لیکن آپ کو اس کے لیے باہری قیمت چکانا پڑی۔ زیادہ باہری نہیں، راسو ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ جسمانی رومانڈ کے دوران میں ہی مجھے نکل جانے کا موقع مل گیا۔ کورٹ کے احاطے میں ہی 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھوڑی سی دھینگا مشتی کر کے میں نکل بھاگا، اور اب آپ اشتہاری ہو چکے ہیں۔ پولیس اور فوج آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ وہ عجیب انداز سے مسکرایا۔ پولیس اور فوج اکیلا مجھ کو ہی تو نہیں ڈھونڈ رہی، ان کو تو اس خطے کے سارے ہی مسلم نوجوان مطلوب ہیں۔ ایک بہانہ نہ ہوگا تو کوئی دوسرا بہانہ ہوگا، بس کرنل اروڑا جیسے لوگ سلامت رہیں، پھر یہ سلسلہ چلتے ہی رہنا ہے۔ ایک دم کوئی نیا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ آنیہ کی طرف دیکھ کر بولا، ابھی آپ نے فون پر نہار کے ماموں دلبر صاحب کا ذکر کیا تھا۔ آپ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے آپ کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہے۔ صرف انہوں نے ہی نہیں بتایا، بہت سے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ… وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، کوشش کے باوجود فقرہ مکمل نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے آنیہ، آپ کو جو کہنا ہے کھل کر کہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ اس کے علاوہ یہاں آپ جو کچھ بھی کہیں گی وہ بس ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ میرے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ میں آپ سے جو بات کہوں گا وہ لوہے پر لکیر ہوگی۔ آنیہ کی پلکیں بے ساختہ لرز گئیں۔ وہ کھڑکی کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ خاص اہمیت والی بات اس نے ذباب منزل میں بھی کہی تھی۔ آپ کی سوچ میں کھو گئی ہیں، بات تو مکمل کر دیجیے۔ وہ بولی، لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا تعلق کشمیر کی کسی خفیہ تنظیم سے ہے۔ آپ مسلح جدوجہد میں شریک ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ بالفرض ایسا ہے بھی تو اس میں برائی کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کو جدوجہد کے بغیر روکا جا سکتا ہے؟ اس وادی کو جابروں کے تسلط سے آزاد کرایا جا سکتا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جدوجہد ہتھیار اٹھانے اور خون خرابے کا ہی نام تو نہیں۔ یہ ذرائع ابلاغ کا دور ہے۔ ایک بندے کی آواز چند گھنٹوں کے اندر پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، تو پھر کیوں نہ ہتھیار اٹھانے کے بجائے آواز اٹھائی جائے؟ مس آنیہ، آواز تو 72 برس تک اٹھائی جاتی رہی ہے اور اب بھی اٹھائی جا رہی ہے، لیکن ذرائع ابلاغ کا شور جتنا بڑھ گیا ہے، دنیا اتنی ہی بحری بھی ہو گئی ہے۔ اب وہ نعروں کی آواز پر نہیں چونکتی، بلکہ شاید وہ گولی کی آواز پر بھی نہیں چونکتی، اب وہ دھماکے کی آواز پر چونکتی ہے۔ ہمیں نعرے بھی بلند کرنا پڑیں گے اور دنیا کو چونکانا بھی پڑے گا۔ آنیہ نے حیرت سے راسو کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ راسو جیسے بے ڈھنگے لباس اور الجھے بالوں والا بے ترتیب شخص ایسی فلسفیانہ بات بھی کر سکتا ہے۔ آنیہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ راشم صاحب، کشمیر کے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے، اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر آپ جانتے ہیں، قریباً 1 لاکھ افراد اس جارحانہ راستے پر چل کر اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اگر آپ… پلیز مس آنیہ، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ اسے جانیں گنوانا کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک عظیم مقصد کے لیے جانیں دی ہیں، اور جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ جان اس وقت دی جاتی ہے جب اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ راسو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک آواز سن کر چونکی تھیں۔ چونکی تھی نا؟ اٹھیے، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آواز کس کی تھی۔ اس نے عجیب جذب کے عالم میں آنیہ کی کلائی تھامی اور اسے اٹھا کر کوریڈور میں لے آیا۔ نیم تاریک کوریڈور کے آخری سرے پر ایک بند دروازہ نظر آیا۔ یہ ایک کمرے کا دروازہ تھا۔ راسو نے دروازہ کھولا اور آنیہ کو اندر لے آیا۔ یہاں دواؤں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بیڈ پر ایک زخمی عورت پڑی تھی، اسے گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کشمیری عورت کی عمر 45-40 سال کی ہوگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ آنیہ یہ دیکھ کر کانپ گئی کہ اس کے چہرے پر چچک یا خسرے جیسے بے شمار داغ تھے۔ کئی جگہ یہ داغ زخموں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھی۔ یہ دیکھو مس آنیہ، پیلٹ گن کا ایک اور شاہکار، یہ راجوری میں ہی زخمی ہوئی ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے اسی طرح بستر پر ہے۔ اس کا شوہر 7 سال پہلے سری نگر میں ایک مظاہرے کے دوران میں شہید ہو چکا ہے۔ اس کا ایک بچہ تھا بابر، 4 ماہ پہلے راجوری میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا۔ 14-15 سالہ بابر بھی اس میں شرکت کے لیے نکل گیا۔
اسے پتہ چلا تو یہ دیوانی ماں اسے واپس لانے کے لیے گھر سے نکلی۔ اس نے بچے کو تو بچا لیا اور خود پیلٹ گن کا شکار ہوئی۔ کوئی 200 چھرے اس کے جسم میں پیوست ہیں، ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے، اسے بڑی سرجری کی ضرورت ہے، مگر جس وقت کسی بڑے اسپتال میں جائے گی پکڑی جائے گی۔ اب تو شاید یہ ویسے بھی علاج معالجے کی ضرورتوں سے گزرنے والی ہے۔ اس کے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، مگر اسپتال جانے کے بجائے یہاں مرنا اسے سہل لگتا ہے۔ آنیہ سختہ زدہ سی کھڑی تھی۔ راسو نے کہا، اور یہ کوئی ایک عورت نہیں ہے مس آنیہ، آپ جانتی ہیں ایسے سینکڑوں لوگ اپنی بینائی کھو چکے ہیں، شدید زخمی ہو کر سسک رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو قبرستانوں کی آبادی بڑھا چکے ہیں۔ آپ پنجاب سے آئی ہیں، اس آگ کو دور سے دیکھتی رہی ہیں، ہم نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آنیہ کو یاد آ گیا 2.5 ماہ پہلے جب وہ یہاں راجوری میں ہی تھی، ایک دن اس نے راسو اور شہابی کو کسی زخمی عورت کے بارے میں بات کرتے سنا تھا۔ راسو بڑے کرب کے عالم میں کہہ رہا تھا اسے اسپتال لے جانے کی ضرورت ہے، مگر وہ فوراً پکڑی جائے گی۔ اس وقت آنیہ نے سوچا تھا کہ شاید وہ کسی جرائم پیشہ زخمی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ راسو کی آنکھوں میں آتشی آنسو چمک رہے تھے، غالباً اپنے آنسو چھپانے کے لیے ہی وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اسی دوران میں سدرا لنگڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی، گلوکوز کی ڈرپ میں گرتے ہوئے قطروں کا جائزہ لینے لگی۔ وہ فارمیسی کی طالبہ رہی تھی، میڈیکل کی سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ آنیہ بھی راسو کے پیچھے پیچھے نکل آئی۔ راسو دوبارہ کمرے میں آ چکا تھا، وہ غمزدہ انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ آنیہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ویری سوری راسم، آپ کو میری بات سے تکلیف ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مس آنیہ، یہاں ہر جگہ دردناک کہانیاں بکھری ہوئی ہیں، انسانیت لہو لہو ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے ٹانگ سے معذور سدرا احمد کو دیکھا، آپ کے ذہن میں کئی سوال اٹھے ہوں گے، مجھے لگتا ہے ایسے ہی کچھ سوال آپ کو یہاں کھینچ لائے ہیں۔ میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ آنیہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ہولے سے بولی، کہا جاتا ہے کہ یہاں کشمیر میں آپ کا کوئی دوست تھا فاروق نام کا، جو انڈین فورسز کی تشدد کا شکار ہوا۔ ہاں، سمجھیں کہ سدرا و فاروق کی کہانی ایک ہی ہے۔ آپ جاننا چاہتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ سب کچھ بتاؤں گا، شاید پھر کبھی یہ موقع نہ ملے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت چل کر میرے پاس آئی ہیں، میرے ساتھ ہیں اور مجھ سے کچھ جاننا چاہتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں ہم دونوں کے درمیان ہی رہیں گی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آنیہ نے جھکی پلکوں کے ساتھ کہا۔ اور راسم، ایک بار پھر سوری۔ نہیں آنیہ، سوری کی بات نہیں، بہت دیر نہیں ہوئی جب میری سوچ بھی وہی تھی جو آپ کی ہے، بالکل یہی خیالات۔ فاروق میرا سب سے قریبی دوست تھا، ہم نے ایف ایس سی بھی اکٹھے ہی کیا تھا۔ وہ اپنی ایک بہن اور بوڑھے ہوتے والدین کے ساتھ رہتا تھا، ان کا واحد سہارا تھا۔ بے شمار دوسرے کشمیری نوجوانوں کی طرح اسے بھی قابض بھارتی فوج سے نفرت تھی۔ وہ مظاہروں میں شریک ہوتا تھا، پوسٹر لگاتا تھا اور مسلح فوجیوں پر غلیلوں سے کنکر برساتا تھا۔ یہ مزاحمت کی ایک کمزور سی شکل ہے۔ میں اسے منع کیا کرتا تھا، خطروں سے آگاہ کرتا تھا، مگر ہماری دوستی ایسی تھی کہ کسی بھی کام میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مظاہروں میں میں بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہوتا تھا۔ فاروق مردانہ وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا۔ کالج کی ایک برہمن لڑکی درشانہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ درشانہ خود بھی خوبصورت تھی، مگر فاروق سے اس کی روز افزوں محبت اس کی مردانہ وجاہت سے زیادہ اس کے بے مثال اخلاق کی وجہ سے تھی۔ درشانہ جانتی تھی کہ ان دونوں کا ایک ہونا مشکل ہے۔ برہمن تو نچلی ذات میں بھی شادی کرنے سے ہچکچاتے ہیں، کہاں ایک مسلمان سے، پھر بھی وہ اس سے پیار کیے جا رہی تھی۔ درشانہ اسی کالج کے ہاسٹل میں رہتی تھی جہاں ہم گریجویشن کر رہے تھے۔ اس دنیا میں ایک نانی اور ماموں کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا۔ ماموں بھی روزگار کے سلسلے میں ملائیشیا میں تھے۔ ایک دن فوجی ہمارے محلے کے 2 نوجوانوں کو پکڑ کر فوجی کیمپ میں لے گئے۔ انہیں مارا پیٹا، تذلیل کی گئی، مرغا بنایا گیا اور کہا گیا کہ وہ محلے کے لڑکوں کے نام بتائیں جو فوجی گاڑیوں پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ جان بچانے کے لیے ان دونوں نے مجبوراً کچھ نام لکھوا دیے۔ ایک روز میں بازار سے گھر واپس آیا تو مسجد کے قریب واقع خالی پلاٹ میں پریشان کن منظر دیکھا۔ محلے کے قریباً 20 لڑکے اور نوجوان دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے دھوپ میں کھڑے تھے۔ فوجی ان کی پنڈلیوں پر چھڑیاں رسید کر رہے تھے، ان میں فاروق بھی شامل تھا۔ پھر ایک باوردی کیپٹن نے لڑکوں کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز میں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائیں۔ لڑکوں نے نعرے لگائے، جنہوں نے پس و پیش سے کام لیا انہیں پھر چھڑیاں کھانا پڑی۔ ایک سپاہی نے فاروق کے سر پر چھڑی سے ضرب لگائی اور گرج کر بولا، اوئے کنجر، تیرے گلے میں کیا پھنسا ہوا ہے؟
تیری آواز اونچی کیوں نہیں نکل رہی؟ کیپٹن پہلے ہی تپا ہوا تھا. اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور سپاہی سے کہا کہ اسے علیحدہ کر لو. فاروق کو دوسرے لڑکوں سے علیحدہ کر کے ایک اسٹول پر کھڑا کر دیا گیا. کیپٹن نے ایک میگا فون فاروق کو تھمایا اور بولا, اب اس میں بولو اور زور سے بولو, لیکن اب نعرہ بدل گیا ہے. اب کہو میں حرام زادہ ہوں, کم از کم 10 مرتبہ یہ لفظ بولو. فاروق کا رنگ زرد پڑ گیا. اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا, معاف کر دے سر, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, بہت احتیاط کریں گے. معافی کی باتیں بعد میں ہوں گی, فی الحال جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. وہ دھاڑا. 20 لوگ کھڑکیوں سے اور دروازوں کی اوٹ سے یہ مناظر دیکھ رہے تھے. میں بھی چند افراد کے ساتھ فاصلے پر موجود تھا. ان لڑکوں کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. فاروق کی آواز جیسے گلے میں پھنس کر رہ گئی. ایک حوالدار نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور میگا فون اس کے ہونٹوں سے پیوست کر دیا. یکا فاروق نے میگا فون پھینکا اور بھاگ کھڑا ہوا. فوجی اس کے پیچھے لپکے. گڑی کے نکڑ پر انہوں نے اسے دبوچ لیا. اسے رائفل کے کندھوں اور بوٹوں کی ٹھوکروں سے بری طرح پیٹا جانے لگا. اس کے کپڑے پھٹ گئے. وہ بے طرح لوٹ پوٹ ہو رہا تھا, مگر اب اس کا اپنا انداز بھی جارحانہ ہو رہا تھا. وہ سینے کی پوری قوت سے چلا رہا تھا, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, مودی قاتل, مودی حرامی. مشتعل فوجیوں نے اس کے منہ میں ریت بھر دی اور لہو لہان کر کے جیپ میں پھینک دیا. راسم عرف راسو خاموش ہو گیا. اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر کرب تھا. غالباً وہی سنگین مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے.